شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اس میں بڑی اہم بات ہے ایک تو یہ کہ اعظم شکر، سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ اس لیے کہ شکر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ قرآن حکیم میں بیان کیا گیا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم. آدمی جتنا شکر ادا کرے گا اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. سوال یہ ہے سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ جواب الحمدللہ ہے. اعظم شکر. اور اعظم صفات اللہ، اللہ کی تمام صفتوں میں سب سے عظیم صفت کون سی ہے؟ الرحمن الرحیم. اعظم صفت ہے. اور اعظم حقوق اللہ، اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ ایاک نعبد، اللہ ہی کی عبادت. یہ اللہ کا سب سے بڑا حق. اور وَأَعْظَمُ خُصُوصِ الْعَبْدِ، بندے کا سب سے بڑا نصیب کیا ہے؟ بندے کا سب سے بڑا حصہ کیا ہے؟ نستعین، استعانت. یعنی وہ یہ کہے کہ اے اللہ میں ہر کام میں تیری مدد چاہتا ہوں، خاص طور سے تیری عبادت پر. اور اعظم الدعا، سب سے عظیم دعا کون سی ہے؟ ہدایت کی دعا. اہدنا الصراط المستقیم. اور اعظم النفع کیا ہے؟ سب سے بڑا نفع کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اچھے لوگوں کی صحبت. اور اعظم الضرر کیا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان کس چیز میں ہے؟ مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے پر چلنا. اب دیکھیں اعظم الشکر، سب سے عظیم شکر الحمدللہ. اعظم صفات الباری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم صفت الرحمن الرحیم. اور اعظم حقوق اللہ، اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ عبادت. اور اعظم حظوظ العبد کیا ہے؟ بندے کا سب سے بڑا نصیب کیا ہے؟ استعانت، اللہ سے مدد چاہے. اور اعظم الدعا، تمام دعاؤں میں سب سے عظیم دعا، یہ دعا مفروض ہے، فرض ہے. اس لیے کہ یہ 24 گھنٹے میں 17 بار ریپیٹ کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے. فرض نماز میں عظیم دعا، اعظم دعا. اور سب سے بہترین صحبت، نفع بخش صحبت نیک لوگوں کی صحبت ہے. اور سب سے بڑا نقصان جو اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے بھٹک گئے، ان کے راستے پر چلنا دنیا کا سب سے ضرر رساں ہے، دنیا کا سب سے نقصان دہ طریقہ ہے.
الحمدللہ رب العالمین. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب ما هو الرب؟ تو مجتمع فی ثلاثۃ اوصاف، جس کے اندر 3 صفتیں پائی جائیں وہ رب ہوتا ہے. الخالق، المالک، المدبر. پیدا کرنے والا، مالک، ہر چیز کی ملکیت کائنات کی، اور جہاں چاہے وہ تصرف کرے، جس طرح چاہے تصرف کرے. تو الخالق، المالک، المتدبر. یہ 3 صفتیں جس کے اندر ہوں اسے رب کہا جاتا ہے. مجتمع فی ثلاثۃ اوصاف، وہ رب. الخلق، الملک، التصرف فی الکائنات. عالمین کس کو کہتے ہیں؟ یہ جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ آگے بھی عالمین آ رہا ہے. یہاں عالمین کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور آگے آیت آ رہی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. تو ما الفرق بین هذین لفظین العالمین اور العالمین؟ جی کیا فرق ہے؟ یہاں عالمین کا کیا مطلب ہے، وہاں عالمین کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے بنی اسرائیل کو عالمین میں فضیلت دی تھی، عالمین. اور یہاں ہے اللہ عالمین کا رب ہے. یہاں عالمین کا مطلب کیا ہے، وہاں عالمین کا مطلب کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے. کل ما سوى اللہ فلیس ثم الا رب و مربوب. جہاں رب اور مربوب دونوں ہوں تو وہاں تمام عالم مراد ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب عالم ہیں. اب یہاں دیکھو، اللہ رب ہے اور عالم مربوب ہے، یعنی جس پر ربوبیت ہو رہی ہے وہ. تو یہاں دیکھو رب اور مربوب دونوں ہیں. تو رب اور مربوب جہاں دونوں ہوں وہاں کل ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب عالمین میں داخل ہے. فلیہا عالمین ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کا رب ہے. جی کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے. یہ ہے مطلب عالمین کا. اور وہاں جہاں رب اور مربوب نہ ہو تو وہاں عالمین کا مطلب عالم و زمانے، ان کے زمانے کا جو عالم ہے. عالمین ان کے زمانے کا جو عالم، یعنی یہودی اپنے زمانوں میں، اپنے زمانے میں اس وقت جو عالم تھا اس تمام عالم میں اللہ نے فضیلتیں رکھی. فضلتکم علی العالمین. لہٰذا ان دونوں عالمین کے درمیان فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کہا گیا. کیوں؟ بعض پرورش کرنے والے ہوتے ہیں وہ ڈنڈا لے کھڑے رہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ رب ہے، یہ ربوبیت انتقام کی ہے اور اخذ کی ہے، پکڑ کی ہے اور انتقام کی ہے. اللہ یہ ربوبیت رحمت اور انعام کی ہے. لہذا رب العالمین میں اور الرحمن الرحیم میں یہ رب ہے. سوال پیدا ہو کہ رب العالمین تو ہے، یہ ربوبیت کیسی ہے؟ ڈنڈے والی ہے. ربوبیت تو اخذ اور ربوبیت تو انتقام ہے. اللہ یہ ربوبیت رحمت اور انعام کی ہے. ظاہر ہے کہ بندہ جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بڑھتی جاتی ہے. جی عبادت کس کو کہتے ہیں؟ فعل ما یرضی بہ اللہ، جن کاموں سے اللہ راضی ہو وہ عبادت. ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی، ہر وہ کام، فعل ما یرضی بہ اللہ، جس کام سے اللہ راضی ہو وہ عبادت ہے. ایاک نعبد، یہاں عبادت پہلے ہے اور استعانت بعد میں. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت مقصود ہے، منزل ہے، اور استعانت راستہ ہے. میرے رب میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ مجھے عبادت کی منزل پر پہنچا دے.
لہذا عبادت پہلے ہے، مقصود پہلے ہے، اور راستہ بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ مقصد پہلے ہے اور وسیلہ بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ گویا عبادت میں اور استعانت میں جو ربط ہے وہ منزل اور راستے کا ہے، مقصود اور وسیلے کا ہے۔ اہدنا، اے رب تو ہمیں ہدایت دے۔ نقطہ یہ ملا کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت صرف اللہ کے۔ تو نبی ہدایت دینے کے لیے نہیں آتا؟ نہیں، کس لیے آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے یہ ہے۔ لیکن اللہ کی توفیق نہ ہو تو اس راستے پر آدمی نہیں چل سکتا۔ جیسے آپ کے چچا ابو طالب بستر مرگ پر ہیں، آپ آئے اور کہا کہ چچا میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، میں قیامت کے دن کے ذریعے آپ کی سفارش کروں گا۔ نہیں کہا اور اسی پر مر گئے۔ آیت اتری انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جسے پسند کریں اس کو آپ ہدایت دے دیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ بولے جس کے اوپر اللہ کے وہ بندے چلے ہیں کہ چلنے کے بعد ان کے اوپر انعام ہوا ہے۔ راستے کے بعد راستے کی تفصیل بتائی گئی کہ اس پر آگے جا رہے ہیں، کوئی ہرن ہو چلتا چلا جا رہا ہے، اسے ڈر رہا، دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ آگے میرا جھنڈ ہے آگے، تو بڑی تیزی سے اس کی طرف دوڑتا ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی تنہا راستے کے اوپر چل رہا ہو تو ڈرتا ہے، اس راستے پر میں تنہا ہوں، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، اور اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اسے معلوم ہو کہ اس راستے پر کچھ لوگ اور جا رہے ہیں تو جلدی سے اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ راستہ تو اکیلا نہیں ہے، اس راستے پر چلتا چلا جا، آگے سب جا رہے ہیں، وہ جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، تو ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جو غضب کے مستحق ہوئے اور بھٹکے۔ ایک نقطہ بتاتا ہوں، پہلے کیا ہے یہ مغضوب علیہم، حدیث میں ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ 17 مرتبہ مسلمان یہ پڑھتا ہے غیر مغضوب علیہم۔ دنیا میں کہیں بھی ان کو جگہ نہیں دی گئی یہودیوں کو۔ 2 شپ کے اوپر بٹھا کر کے، بھوکے ننگے تھے، سیدھے سے کپڑا نہیں تھا بدن۔ فلسطینیوں نے ان کے لیے باہیں کھول دی۔ ٹھیک ہے، سانپوں کو تم نے پناہ دی، دین تو رکھنا چاہیے نا۔ وہ جوہری پاور بن گئے، ڈنڈا لے کر کھڑے۔ یہ پڑھنے والے لوگ ایسے غافل کیسے ہو سکتے ہیں جی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنے والے اتنے غافل کیسے ہو سکتے ہیں کہ ایک بے سر و سامان پوری قوم آ کر کے وہاں پس گئی، جوہری پاور ہو، تمہارے پاس ڈنڈا کیا ہے یہ؟ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ کا غضب اور جو راستے سے بھٹکتے ہیں۔ نقطہ یہ ہے کہ پہلے یہودیوں کا تذکرہ ہے، پھر بعد میں ضالین نصارہ کا۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ آ رہی ہے سورہ بقرہ، اس میں یہودیوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد جو سورہ آ رہی سورہ آل عمران، اس میں عیسائیوں کا تذکرہ ہے۔ یہ ترتیب دیکھ رہے ہیں قرآن کی، یہ ترتیب میں کیا ہے؟ مغضوب علیہم یہودی۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ آ رہی ہے البقرہ، اس کے اندر یہودیوں کا تذکرہ ہے، اور ترتیب میں ولا الضالین نصارہ۔ تو آل عمران جو آ رہی ہے سورہ بقرہ کے بعد، اس میں ضالین کا تذکرہ ہے، عیسائیوں کا۔ یہ قرآن حکیم کی یہ خوبصورت ترتیب ہے، حسین ترتیب۔ سورہ فاتحہ کا اور پورے قرآن کا ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ میں استہدا ہے اور پورا قرآن ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بندہ ہدایت مانگتا ہے، استہدا مانے ہدایت مانگنا، بندے نے ہدایت مانگ لی، پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیا گیا، یہ رہی ہدایت۔ آگے وہی فرمایا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تجھے ہدایت چاہیے، یہ پورا قرآن تیرے سامنے ہے۔ تو گویا کہ سورہ فاتحہ میں اور پورے قرآن حکیم میں
ربط ہے استہدا اور ہدایت کا، یعنی تمہیں ہدایت فاتحہ میں یہ رہا پورا قرآن، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک ہدایت۔ اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہاں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ 5 آیتوں میں مومنوں کا تذکرہ ہے، شروع میں 5 آیتوں میں مومنوں کا تذکرہ ہے، متقین کا، اور بیچ میں 2 آیتوں میں کافروں کا تذکرہ ہے، پھر اگلی 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ دیکھ 5 آیتوں میں متقین کا یعنی مومنین کا تذکرہ، یہ 3 ہی گروہ ہوتے ہیں، ایک کھلا ہوا ہوتا ہے میں اسلام لے آیا، اور ایک کھلا ہوا ہوتا ہے میں اسلام نہیں لاتا، ایک مسلم ایک کافر ہے، اور ایک بیچ والا ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن اندر سے کافر ہوتا ہے۔ یہی 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کا تذکرہ یہاں فرمایا۔ پہلے مومنین کا تذکرہ ہوا 5 آیتوں میں، پھر 2 آیتوں میں کافرین کا تذکرہ ہوا، پھر اگلی 13 آیتوں کو مخصوص کیا گیا منافقین کی صفات بیان کرنے کے لیے۔ اور ان 13 آیتوں میں جو 4 آیتیں ہیں آخر کی 13 آیتوں میں 4 آیتیں، ان میں منافقین کے 2 گروہ کو بیان کیا گیا، یعنی منافقین میں بھی 2 گروہ ہیں۔ ایک تو وہ جو اسلام کو ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے کافر تھے، صرف دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ ملے رہتے تھے اور اظہار کرتے تھے اسلام کا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور دوسرا منافقوں کا گروہ تھا، یہ گروہ تھا تذبذب کا شکار تھا، صحیح ہے کیا غلط ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، تھوڑا آگے بڑھتے پھر پیچھے آ جاتے، تھوڑا آگے بڑھتے پھر پیچھے آ جاتے۔ تو گویا کہ 2 قسم کے منافقین کا تذکرہ ہے 13 آیتوں میں، اگلی جو 4 آیتیں ہیں ان میں، اور اس میں ایک مثال ناری ہے اور ایک مثال مائی ہے، ایک آگ کی مثال دی گئی، ان لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح جس نے ایک آگ جلائی جی، اور دوسری مثال مائی ہے اور کصیب من السماء، اس بارش کی طرح جو آسمان سے نازل ہوتی ہے جی۔ آگ اور پانی یہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری چیزیں ہیں جی۔ آگ سے روشنی ملتی ہے تو شریعت جو ہے یہ روشنی دیتی ہے، اور پانی سے، زمین سے انسان کی زندگی کا انحصار جن چیزوں کے اوپر ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ایک آیت کریمہ آپ دیکھیں گے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے جی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ متقین جو ہے یہ ان چیزوں کے پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، کیا؟ قرآن۔ اچھا، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے ہیں۔ بعدک نہیں کہا گیا کہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے بعد آنے والی ہے، لا لا لا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت آپ پر ختم ہے جی۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ العلم التام الذی لا يقبل التشکیک، جی هو الیقین۔ یقین کس کو کہتے ہیں؟ ایسا مکمل علم جس کے اندر شک کی گنجائش نہ ہو، اسی وجہ سے موت کو یقین کہا گیا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین ای موت۔ بتائیے دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے، دنیا کے ہر چیز میں آپ کو اختلاف ملے گا، لیکن ایک چیز ایسی جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بچے سے پوچھے مرنا ہے، جوان سے پوچھے مرنا ہے، ہندو سے پوچھے مرنا ہے، عیسائی سے پوچھے مرنا ہے، یہودی سے پوچھے مرنا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، اسی وجہ سے تو یقین کہا گیا، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ العلم التام الذی لا يقبل التشکیک، وہ علم جو شک کو قبول ہی نہ کرے، جس کے اندر کوئی شک نہ ہو، وہ یقین۔ بتایا گیا کہ آخرت پر ایسا یقین ہونا چاہیے جیسے کہ موت پر یقین ہوتا ہے، کہ آدمی کو مرنا ہے اس پر یقین ہے، ایسے ہی اس بات پر یقین ضروری ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ اللہ آگے یہ فرمایا گیا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کس لیے بھیجے گئے ہیں، مقصد ہے کہ نہیں آپ کا جی۔ تو قرآن میں جواب دیا گیا کہ انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے، تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، برابر، یعنی مقصد تخلیق انسانی
اللہ کی عبادت ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ عبادت سے ملتا کیا ہے؟ بھئی آپ کو پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے، عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد کیا ہے بتایا گیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. جی یہ مقصد ہے عبادت کا. تو مقصد تخلیق انسانی اللہ کی عبادت، اور عبادت کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد عبادت، عبادت کا مقصد حصول تقوی. اچھا، پھر تقوی کس کو کہتے ہیں؟ صالح الشامی نے اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد کے اندر بڑا اچھا لکھا ہے، اور یہ قول حضرت علی کی طرف منسوب کیا گیا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ واٹ از تقوی، تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ الخوف من الجلیل، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل والتقوی. پیاری بات کہی. تقوی کس کو بولتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا، الخوف من الجلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اور والعمل بالتنزیل، قرآن حکیم پر عمل کر، تنزیل، اور والقناعۃ بالقلیل، تھوڑی چیز پر آپ قناعت کر لیں، والاستعداد لیوم الرحیل، اور ہمیشہ آپ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتے رہتے ہیں. کس کا تقوی. بہت خوبصورت تعبیر ہے تقوی کی. جی تقوی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرنا، اس سے تقوی کہتے ہیں. دیکھیے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تخلیق انسانی کا مقصد عبادت، عبادت کا مقصد تقوی. جی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت بتائی ہے. آدمی کسی کی عبادت کیوں کرتا ہے، جھکتا کیوں ہے؟ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کے پاس پاور ہو جی، اور دوسرے وہ عطا کرے، آپ کو عطا کرے، آپ کو دے، اور دوسرے پاورفل ہو. بتایا گیا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو عمارت بنا دی، بلڈنگ بنا دی، بنیاد بنا دی. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش برسائی. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور بارش کی وجہ سے تمہارا رزق، جس سے تمہارا پیٹ بھرتا ہے، جس کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہاں اللہ نے اپنا پاور بتایا، پاور کے ساتھ یہ بتایا کہ تمہارے پیٹ کا انتظام میری طرف سے ہے، میں کرتا ہوں. لہذا یہ دونوں چیزیں پائی گئی، لہذا اسی کے سامنے جھکنا چاہیے نا. پاور والا بھی ہے اور دینے والا بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے. یہ پاور بتایا گیا اس کا، اور یہ بتایا گیا کہ بھائی عطا کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اگر تم قرآن کی طرف سے شک میں ہو تو قرآن جیسی سورہ بنا کر کے لے آؤ. اس کو کہتے ہیں آیات تحدی، ورسز آف چیلنج، یعنی وہ آیات جن میں چیلنج کیا. پورے قرآن میں صرف 5 جگہ چیلنج کیا گیا جن کو آیات تحدی کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک یہ 5 جگہ چیلنج کیا گیا کہ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو ایسا کلام بنا کر کے دکھاؤ. اور چیلنج اب بھی برقرار ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ تم کر نہیں سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اعدت للکافرین، نقطہ یہ ہے، یہ جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للکافرین، اعدت للکافرین. ایک مفسر لکھتا ہے ھذا دلیل علی الا یخلد فی النار احد من اہل التوحید، کہ جہنم میں کوئی اہل توحید ہمیشہ نہیں رہے گا، نکال لیا جائے گا. اس لیے کہ یہاں کہا گیا ہے اعدت للکافرین، یہ خالص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو جو لوگ اہل توحید ہیں ایک دن وہ جہنم سے سزا بھگت کر کے نکال لیے جائیں گے، یہ ان کے لیے نہیں تیار کی گئی ہے. اللہ اکبر. لہٰذا موحدین کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو توحید عطا فرمائی ہے. بہت بڑی نعمت ہے یہ، اس لیے کہ یہ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے. اور مفسر کیا کرتا ہے؟ دلیل علی، یہ اس بات کی دلیل ہے
الا الا یخلد فی النار احد من اہل التوحید، کوئی بھی موحد جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ آیت کریمہ بتا رہے وہ عدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی۔ اچھا، اللہ کا یہ انداز ہے بولنے کا کہ جہاں ترہیب ہوتی ہے، ڈراتا ہے، وہاں ترغیب بھی دیتا ہے۔ تو یہ کافروں کے لیے جہنم ہے اور مومنین کے لیے آگے بتائیے، بہت غور سے دیکھیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ایک ہے مبشر، ایک ہوتا ہے مبشر، ایک ہوتا ہے مبشر بہی، اور چوتھی چیز ہے اسباب البشر۔ اللہ اکبر، ایک ٹکڑے کے اندر یہ چاروں چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ کیا مبشر کون؟ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے آپ بشارت دے دیجئے، جی بشارت دے دیجئے۔ مبشر کون؟ اللہ کا رسول۔ اچھا، مبشر کیا ہے؟ مبشر مومنین، مبشر الذین آمنوا، بشر سے آپ بشارت دے دیجئے۔ مبشر کون ہوا؟ نبی، اور مبشر کون ہو جن کو بشارت دی گئی؟ الذین آمنوا، مومنین۔ اچھا، اور مبشر بھی کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، جس کی بشارت دی گئی ہے جنت۔ اور اسباب بشارت کیا ہے؟ کہ وہ چیز اگر آپ کے اندر ہو تو آپ جنت میں جائیں گے، ایمان اور عمل صالح۔ یہ دیکھیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ مبشر بہی اسباب البشارہ، اسباب البشارہ ان لوگوں کو خوشخبری دیجیے جنت کی جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح، ایمان بھی ہے اور اچھا عمل بھی کرتے ہیں۔ ہر جگہ وہی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ یاد رہے گا؟ اس کے بعد کہا گیا جنت کی دو خصوصیتیں ہیں۔ آدمی ایک پھل کھا لیتا ہے، وہاں رکھا ہے، پھر کھاتا ہے تو ذائقہ وہی رہتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہماری جنت میں آؤ، وہاں پھل کیسے ہیں؟ کلما رزقوا منہا من ثمرہ، آدمی ایک دفعہ اس پھل کو وہاں سے اٹھا کر لایا، کھایا، دوبارہ جائے گا تو پھل ویسا ہی رہے گا لیکن ذائقہ بدلا ہوا ہوگا۔ وہ یہی بولے گا ارے یہ پھل تو ابھی کھایا تھا لیکن اس سے ذائقہ کیسا ہے؟ اللہ، کتنے ذائقوں کے اندازہ لگے گا، اللہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ ایسا بھی ہوتا ہے، یعنی جتنی مرتبہ آدمی اس پھل کو اٹھائے شکل ایک ہی ہے لیکن ذائقہ ہر بار بدلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے جنت، اس جنت کی تمنا کرو۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو اس سے پہلے کھائے نا، وہ تو بھی متشابہ ہے، ایک جیسے دکھتے ہیں اللہ، لیکن جب بھی آپ اس پھل کو اٹھائیں گے شکل وہی رہے گی مگر ذائقہ تبدیل ہوتا رہے گا۔ سوچ بھی نہیں سکتے آپ ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ پھل ایک ہے، شکل ایک ہے، ذائقہ بدلتا جاتا ہے۔ اور دوسرے پھل کھا رہے ہیں، لڑکی بھی تو چاہیے، عورت بھی تو چاہیے، جی فرمایا گیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس کے اندر بیویاں کیسی ہیں؟ مطہرہ من الخلق والخلق، جی اخلاق کے اعتبار سے بھی پاک اور تخلیق کے اعتبار سے بھی پاک۔ کیسے؟ وہ ان کی ناک سے کوئی گندگی نکل رہی ہے، سر میں جوئیں نہیں رہیں گی، پیشاب پاخانہ نہیں رہے گا، کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی، تو خلق کے اعتبار سے مطہر، جی پاک، اور اخلاق کے اعتبار سے اچھی۔ اللہ، ان کے اخلاق بھی پاکیزہ اور ان کی صورت بھی پاکیزہ، ان کا ظاہر بھی پاکیزہ، ان کا باطن بھی پاکیزہ، ان کا خلق بھی پاکیزہ، ان کا خلق بھی پاکیزہ۔ ایسی عورتیں کہاں ملتی ہیں؟ جی، اور اللہ نے انہیں کہا پاک ہیں، پاک کی گئی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک پاک ہو اور اللہ یہ فرمایا کہ پاک کی گئی ہے۔ پاک کرنے والا کون؟ اللہ جس عورت کو خود پاک کر دے وہ کیسی ہوگی اندازہ لگائیے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ اب تیسری بات یہ کہی گئی دنیا میں کتنی بھی نعمت تم کو مل جائے ایک دن تم کو نکال دیا جاتا ہے، مرے کہ گھر والے یہ بولے ارے جلدی کرو، ارے سڑگل جائے گا، جلدی سے اس کو لے جاؤ، قبر میں دفن کرو اس کو، تجوری وہیں رہے گی، بلڈنگ وہیں رہے گی۔ زندگی بھر جن چیزوں کو بائی ہک اور بائی کروک استعمال کرتا رہا، بڑی بے دردی سے اس جگہ سے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور ایسی جگہ پہ لے جا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے اچھے عمل کے۔ جی جی جی، بتایا گیا اس جگہ آنے کے بعد جو کچھ تمہیں ملا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، ہمیشہ اس سے رہو گے۔ تو ایسی زندگی کی تمنا کرو جب بھی ختم نہ ہونے والی، ایسی نعمتوں کی تمنا کرو جب بھی ختم ہونے والی نہ ہو۔ یہ قرآن حکیم بتاتا ہے، کتنی پیاری کتاب ہے۔ اللہ، دل خوش ہو جاتا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔
مشرکین کے کافروں کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، ارے اللہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دیتا ہے، مچھر کی مثال دیتا ہے، مچھر کی بھی مثال دی جاتی ہے۔ ایک مفسر نے اس پر بڑا اچھا لکھا ہے، کہتا ہے شیئن عظم ام شیئن حقر لأن العبرة بما ينجم عن المثل لا بعين المثل۔ کتنا اچھا لکھا ہے، یہ خوبصورت عبارت ہے عربی کی۔ لکھتا ہے کہ چیز چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، شیئن عظم ام شیئن حقر، شے چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، اعتبار اس چیز کا ہے جو اس سے نکلتی ہے، جی وہ چیز نہیں، لہذا اعتبار مثل کا نہیں ہے، مثال کا، بلکہ مثال سے جو عبرت ہے وہ عبرت اصل ہے۔ تو مقصود تو مچھر نہیں ہے نا، مچھر کی مثال سے جو چیز سمجھائی جا رہی ہے وہ اصل ہے، بعینی مچھر اصل نہیں ہے، لا بعینی المثل، مثل اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ مچھر کی مثال سے جو عبرت آپ کو دی جا رہی ہے وہ عبرت اصل ہے، لہذا جب عبرت اصل ہے تو مثال چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو۔ کیا بات ہے، بہت اچھا لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے جی، مفسر نے اچھا لکھا۔ پہلے زمین بنائی گئی، آسمان ٹوٹل کتنے دنوں میں بنے آسمان اور زمین؟ 6 دن میں نا، فی ستۃ ایام۔ بنائے کیسے؟ وہ دیکھو، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے لیے پیدا کیا ان تمام چیزوں کو جو زمین میں ہے، جی، ثم استوى الی السماء، یعنی زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کو پیدا کرنے کے بعد پھر وہ آسمان کی طرف قصد کرتا ہے، آسمان کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے پھر مانے دین، یعنی اس کے پہلے ایک چیز ہو گئی ہے، دین ایسے I will eat, then I will go to school۔ نہیں، ایک کام ہو گیا، سو یہ تو دین کا مطلب کیا ہے؟ ایک کام ہو گیا، میں نے کھانا کھا لیا، پھر ثم میں نے پھر هو الذی خلق لکم ما فی الارض، زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کی تخلیق ہے، ثم استوى، یعنی زمین پہلے بنی ہے، آسمان 2 دنوں میں فی یومین، اور زمین 4 دنوں میں، اس طرح 6 دنوں میں زمین اور آسمان بنے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے یہ کہا کہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ اللہ اکبر، فساد تو ہوتا ہی ہے جی، سب سے بڑا فساد کون سا ہے؟ قتل ہے۔ اللہ، یہی وجہ ہے کہ اعمال میں، عبادات میں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور معاملات کے بارے میں سب سے پہلے قتل کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آدمی اگر اس کی ابتدا کر دے، جیسے قابیل نے ابتدا کی اپنے بھائی حابیل کو مار کر کے، تو جتنے قتل ہوتے ہیں اس قتل کے گناہ کا ایک حصہ اس بندے کے اوپر لگ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس جرم کی ابتدا کرنے والا ہے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے قتل۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، ان کی فطرت ہی پاک بنائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فطرت اگر اچھی ہے، خراب نہیں ہوئی ہے ماحول سے متاثر ہو کر کے، تو وہ ہر منکر کو غلط سمجھے گا، یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے جی، یہ کام غلط ہے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ طے ہو چکا تھا کہ جو کچھ کروں گا، حضرت خضر بولے گے تم بولو گے نہیں، ایک بچے کی منڈی توڑ دی انہوں نے، ارے یہ کیا آپ نے کہا تھا نہیں کہ بولنا نہیں۔ تو منکر چیز کو دیکھ کر کے کوئی بھی اچھا آدمی خاموش نہیں رہ سکتا جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایسی مخلوق پیدا کرے جو فساد کرے زمین اور خون بہائے، تو فساد عام ہے، عام کے بعد یعنی یہ تخصیص بعد تعمیم ہے، یعنی پہلے عام بات کہی گئی جی فساد، اور فساد میں سب سے بڑا فساد خون بہانا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں، تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا ان کو، اور اس بات مقابلہ کرایا تو وہ جواب نہیں دے سکے۔ اس میں ایک بات خاص جو جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ خلافت کے ساتھ علم کا تذکرہ کیا گیا ہے جی، یعنی قومیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں
علم کی وجہ سے علم کی وجہ سے بنتی اور بگڑتی. اگر علم نہیں ہے تو قومیں ضائع ہو جاتی ہیں. قومیں بنتی ہیں علم کی وجہ سے, قومیں بگڑتی ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے. آج مسلمانوں کی جو نالج کی شرح ہے, علم کی شرح ہے, بہت کم ہے, بہت کم. حضرت آدم سے غلطی ہوئی, کریں تو کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبہ کا طریقہ بتایا. اللہ کا رحم دیکھو, غلطی کی انسان نے, اب اللہ توبہ کی توفیق دے رہا ہے, ایک دوسرے توبہ کے کلمات سکھا رہا ہے کہ یہ کہہ کر کے مجھ سے معافی مانگو, اور پھر اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے, پھر ان کی تکریم کرتا ہے. کتنا رحیم اندازہ لگائیے. غلطی انسان کرتا ہے خود, اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے, پھر توبہ کے کلمات سکھاتا ہے. توبہ کے کلمات کے ذریعے جب وہ استغفار کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, تو اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے. پھر معاف کرنے کے بعد ان کا اکرام کرتا ہے. جی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے, اسے عزت دی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے ڈائریکٹ. جی یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس میں ان کی غلطیوں کو, ان کی خطاؤں کو, ان کی شرارتوں کو ذکر کیا گیا. تقریباً 33 شرارتوں سے زیادہ شرارتیں ذکر کی گئی ان کی. اتنی شریر قوم تھی, حیرت ہوتی ہے کہ یہ انبیاء کی اولاد ہے, اتنی شریر قوم. اور ان تمام شرارتوں میں, تمام خطاؤں میں سب سے بڑی خطا جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے بڑی خطا, جو خطا اگر کوئی بھی قوم, کوئی امت کرے تو بدل دی جاتی ہے. جی استبدال کا سب سے بڑا سبب, خطائیں تو بہت کرتے ہیں لوگ, گناہ بہت کرتے ہیں, لیکن وہ کون سا ایسا گناہ ہے جو استبدال کا سبب بنتا ہے کہ تم کو اٹھا کر رڈی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے اور کسی دوسری قوم کو لا کر تمہارے مقام عزت کے اوپر کھڑا کر دیا جاتا ہے؟ یہ کون سی چیز ہے؟ طغیان المادہ. طغیان المادہ, مادے کے اندر گھس جانا. آج سائنسداں جو ہوتا ہے نا, وہ کوئی بھی چیز بغیر لیب میں پروف ہوئے نہیں مانتا. لا یؤمنون حتی اذا رأوا امرا ملموسا, جب تک کسی چیز کو آنکھوں سے نہ دیکھ لے, چھو نہ لے, تب تک مانتے نہیں. یہی کام انہوں نے کیا. کیا کہتے ہیں؟ اے موسیٰ, ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. جی یہ سب سے بڑی غلطی. اور یہاں تو یہ تذکرہ کیا گیا, دیکھو کیا ہے ان کا جملہ دیکھیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ. اچھا ایک بات اور, اس میں سکھایا گیا کہ عالم کی تعظیم کرنی چاہیے, تکریم کرنی چاہیے. سوئے ادب, بد تہذیبی اور بے ادبی یہ ان کی گھٹی میں سرایت کر چکا تھی بنی اسرائیل کے. اپنے نبی کو بولتے تھے اللہ کتنا بڑا عالم ہے, انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عالم ہے کون؟ موسیٰ. کیا بولتے تھے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ, اے موسیٰ, نہ آگے کچھ نہ پیچھے کچھ, اے موسیٰ. ارے یہ سوء ادب ہے اپنے نبی کے تعلق سے. تو یہ قوم بے ادب بھی تھی. جی تو یہ بے ادبی آپ کے اندر نہیں آنی چاہیے. جو وارث انبیاء ہیں ان کی تکریم ضروری ہے. جی یہ بڑی بے ادب قوم تھی, اپنے نبی کو ڈائریکٹ اے موسیٰ, ہاں اے موسیٰ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنُؤْمِنَ لَكَ, تیرے اوپر ہم ایمان لے, حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, یہاں تک کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. اور اس سے پہلے مومنین کا تذکرہ کیا کیا گیا؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو بغیر دیکھے ہی مان لاتے. یہ فرق ہے ہم میں اور یہودیوں میں. جی ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو ہم بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لاتے. یہ کیا بولتے ہیں؟ لنؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ, پکے مادہ پرست ہیں, پکے مادہ, جو چیز لیب میں ثابت نہ اس کو نہیں مانتے. اور یہی سبب بنی ہے ان کی استبدال کا, ان کے فضیلت کی اسٹیج سے اتار دیا گیا. انی فضلتکم علی العالمین, اس فضیلت کی اسٹیج سے اتار دیا گیا, ہم لوگوں کو لا کر کے کھڑا کر دیا گیا. جی امت مسلمہ ان کی جگہ پر آئی ہے. اور جب تک یہ ایمان اور عمل پر جمے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازتا رہا. اور جب انہوں نے ایمان و عمل سے روگردانی کی تو اب کہاں ہیں دیکھ لیجیے. 57 ممالک ہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح, کوئی عزت اور وقار نہیں پوری دنیا میں. جی جی
اتار دیا گیا اس حصے سے. یہودیوں کو اس حصے سے اتارا گیا, فضیلت کے حصے پر ہمیں بٹھایا گیا, ہم نے وہی حرکتیں شروع کی. تو ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر تھوڑی لگے ہوئے کہ ہم کو چھوڑ دیا جائے. جو کام بنی اسرائیل نے کیا, جن کی وجہ سے استبدال کیا گیا, تم کو لایا گیا, اب تم وہی حرکتیں کرو گے تو دوسرے لوگوں کو اس کی جگہ پر بٹھا دیا جائے گا. تمہارے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا کہ تمہارے ساتھ کوئی رعایت کی جائے. جی, ان کے اندر ایک اور خطرناک چیز تھی, اختلاف بہت تھا. حیرت کی بات ہے کہ ایک ہی باپ کے 12 بیٹے ان کی اولادیں ہیں. کیا مجال کہ ایک چشمے پر پانی پی لیں؟ ارے بھائی ایک چشمہ ابل پڑا, سارے پی لو نا وہاں. کہتے تھے کہ ایک چشمے پر صرف ایک بھائی کی اولاد پانی پیے گی, دوسرے بھائی کی اولاد اس چشمے کا پانی نہیں پی گی. یاد ہو دیکھیے, وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا. 12 چشمے پر پڑے, 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. 12 چشموں کا کیا مطلب؟ 12 چشموں کا کیا مطلب ہوا؟ ایک بھائی کی اولاد, ایک بھائی کی اولاد بھائی کے چشمے پر پانی نہیں پیتی تھی. اتنا اختلاف تھا ان کے اندر. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اندر یہ جو اختلاف ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. آج دنیا کے کسی کونے میں کوئی یہودی ہو, اگر اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو یروشلم پورا اس کے درد کو محسوس کرتا ہے. معلوم ہے یہ اختلاف ختم ہوا ان کا. مٹھی بھر ہے پوری دنیا کے سر پہ سوار ہے, معلوم ہے آپ کو. جی, یہ اختلاف ختم ہوا. اور ہم ہیں کہ بٹے ہوئے ہیں, یہ جناب اعلیٰ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, تو یہ قادیانی ہے, تو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے ڈال رہے ہیں. کہاں ہو تم؟ تمہیں عزت کیسے ملنے والی ہے؟ یہ اختلاف تو ان کے اندر تھا, یہودیوں کے اندر. اور دوسرے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری. بیٹھے بٹھائے من و سلوہ مل رہا تھا, مفت کا سب مل رہا تھا, پکڑو اور کھاؤ. بولے نہیں, کیا چاہیے؟ ترکاری چاہیے, ککڑی چاہیے, لہسن چاہیے, دال چاہیے, پیاز چاہیے. فَادْعُوا لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا. بعد سے دیکھو نبی سے کہلوایا گیا, ارے اچھی چیز دے کر کے خراب چیز لے رہے ہو, بہتر چیز تو تم کو مل رہی ہے نا. تو یہ اس طریقے کا ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا کہ اچھی چیز دے کر کے خراب چیز لینے کے لیے تیار تھے. دیکھو کچھ مذہب کے ماننے والوں کو تذکرہ کیا کہ یہودی, وہ تو آپ جانتے ہیں, نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, صابئین یہ کون ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ زبور کو ماننے والے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم ہے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والے, زبور پر ایمان رکھنے والے صحابہ. بعض لوگوں نے کہا نہیں, انہم منہم کانوا علی الفطرہ, جو فطرت کے اوپر تھی, ولا یتدینون بدین, ان کا کوئی دین نہیں تھا بلکہ یہ فطرت کے اوپر تھے, فطرت کے اوپر. اور کسی آدمی کو اگر جنگل میں چھوڑ دیا جائے, جنگل میں چھوڑ دیا جائے, اس کے پاس کوئی شریعت نہ پہنچی ہو, کچھ نہ ہو, کبھی بھی وہ گمراہ نہیں ہوتا, وہ فطرت کے اوپر قائم رہتا ہے. جی جی, کسی غیر کے سامنے نہیں جھکتا. وہ فطرت ہے آدمی کی کہ فطرت کے اوپر پیدا کیا جاتا ہے. اس قوم کے اندر ایک اور خرابی بیان کی گئی, سوال بہت کرتی تھی. جی جی, اللہ کا حکم آ گیا, چپ چاپ مان لینا چاہیے. جی, ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا لیکن اس کا قاتل نہیں مل رہا تھا. ان لوگوں نے آ کر کے کہا موسیٰ اللہ سے دعا کرو, قاتل کا پتہ لگنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے, اللہ تبارک تعالیٰ نے حل نکالا, ایک گائے ذبح کرو. گائے کے بارے میں یہاں رک کر کے ایک چیز واضح کر دیں. اس سلسلے میں 2 حدیثیں ہیں. پہلے وہ حدیث پڑھتے ہیں. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمن البقر والبانها شفاء ولحومها داء. اسے ابن عدی کامل کے اندر لائے ہیں اور راوی حضرت عبداللہ ابن عباس, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گائے کا گھی اور اس کا دودھ یہ شفا ہے اور اس کا گوشت بیماری ہے. اس کا گوشت بیماری ہے. گھی اور دودھ میں شفا ہے لیکن گوشت بیماری ہے. اسے ابن عدی کامل میں, یہ روایت جھوٹی ہے, یہ روایت صحیح نہیں, جھوٹی روایت ہے. اس کے مقابل میں عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت ہے. وہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انزل اللہ من داء الا وقد انزل له شفاء
فی البانہا شفاء من کل داء رواہ الحاکم فی المستدرک. امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو مستدرک علیہ صحیحین میں لائیں اور روایت کی سند صحیح ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس روایت کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں نازل کی ہے جس کے لیے شفا کے طور پر دوا نہ نازل کی ہو. جی آج کینسر کے مریضوں کے لیے کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی بہترین پراپر دوا نہیں ہے. جی تک نہیں پہنچے گا. شوگر وغیرہ کے لیے کوئی دوا نہیں ہے, صرف کنٹرول ہوتا ہے دوا ہے اس کی, آدمی پہنچا نہیں. حدیث بتاتی ہے تلاش کرو تلاش کرو تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری نازل فرمائی ہے اس کے لیے شفا نازل فرمائی ہے. تلاش کرو, تم تو پہنچے نہیں ابھی تک, تمہاری تحقیق ابھی ناقص ہے, آگے بڑھو. اور فرمایا کہ گائے کے دودھ میں ہر بیماری کی شفا ہے, ہر بیماری کی شفا ہے. اور گائے کا گوشت آدمی استعمال کر سکتا ہے, اس لیے کہ جس میں وہ بیماری کا لفظ استعمال کیا جو روایت جھوٹی ہے. یہ تذکرہ تھا گائے کے بارے میں جس کے نام سے یہ سورہ کریمہ ہے. بقرہ مینس کاؤ, گائے. یہ یہودیوں کا ایک اور عمل بتایا جا رہا ہے. یہ کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے, جبریل ہمارا دشمن ہے. جبریل تو فرشتہ ہے نا, وہ اللہ کے حکم پر مقرر ہے. تو کہتے ہیں عذاب کی آیتیں لے کر آتا ہے اور ایسی آیتیں نازل کرتا ہے, ایسی آیتیں لاتا ہے جس سے ہم لوگ ننگے ہو جاتے ہیں. جی تو جبریل ہمارا دشمن ہے. اللہ نے فرمایا جو جبریل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن. پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے اولیاء کا دشمن ہو وہ اللہ کا دشمن ہے, یہ بتایا گیا. اور اس کے بعد کہا گیا کہ ایک چیز ان کے اندر اور تھی. کوئی قوم جب اخلاق کے میدان میں دیوالیہ ہو جاتی ہے تو وہ ایسی چیز کی طرف مائل ہوتی ہے کہ اوور نائٹ کروڑ پتی ہو جائے. جی کوئی قوم جب اخلاقی میدان میں دیوالیہ ہو جاتی ہے تو ایسے راستے ڈھونڈتی ہے کہ اس راستے کے ذریعے اسے رات بھر میں کروڑ پتی بن جانا ہو. ایسا انہوں نے ایسے ہی کیا. اللہ نے فرمایا انہیں کتاب دی گئی تھی, انہوں نے کتاب کو تو اپنے پشت کے پیچھے ڈال دیا اور جادو میں لگ گئے. جلدی سے کوئی چیز مل جائے سب. کتاب اللہ وراء ظہورہم کانوا لا یعلمون, اس طرح پھینک دیا انہوں نے اللہ کی کتاب کو, تورات کو, جیسے وہ جانتے ہی نہ ہو. آج قرآن حکیم کے بارے میں وہی حال ہے. جی قرآن حکیم کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ کچھ لوگ تلاوت کر لیتے ہیں, کچھ لوگ تلاوت سن لیتے ہیں, یہ کافی نہیں ہے. جی نہیں, یہ کوئی جنتر منتر کی کتاب تھوڑی ہے, یہ کتاب ہدایت ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہودیوں نے کیا کیا تھا, کتاب اللہ وراء ظہورہم کانوا لا یعلمون, اس طریقے سے انہوں نے کتاب کو پیچھے پھینک دیا تھا جیسے کہ کتاب کو جانتے ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو میں مبتلا کر دیا. ایک مفسر لکھتا ہے من ترک ما ينفعه ابتلی بالاشتغال بما يضره, جو آدمی کسی نفع بخش چیز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی سزا میں اللہ اسے ایسی چیز میں مشغول کر دیتا ہے جو اس کو نقصان پہنچائے. جی تو ان لوگوں نے نفع بخش چیز اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی چیز میں ڈال دیا جس کے اندر نقصان ہی نقصان تھا. یہ میاں بیوی کے درمیان جادو کے ذریعے تفریق پیدا کر دیتے تھے, بہت ساری چیزیں کرتے تھے. جی اللہ اکبر. ایک بدمعاشی اور بیان کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ واز کرتے, کچھ باتیں بتاتے تو لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں, پیچھے جو لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے راعینا, اے اللہ کے رسول ہماری رعایت کیجیے, رعایت کیجیے ہماری, یعنی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی, رعایت کیجیے. یہودیوں نے اس کو تھوڑا موڑ دیا, ایسے راعینا راعینا, رعینا کا مطلب ہمارے چرواہے یا کوئی اور مطلب. جی اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا, کہا کہ اب رائنا مت کہو بلکہ انظر نہ کہو, اے اللہ کے رسول ہمارا خیال کیجیے. رائنا کا لفظ پتہ یہ چلا کہ کوئی جائز کام جس کو آدمی کر سکتا ہے مگر وہ کسی ایسی چیز تک منتد ہو جو حرام ہے تو اس جائز کام کو چھوڑ دینا چاہیے. جی کوئی جائز کام اگر ناجائز کام کی طرف پہنچاتا ہو تو جائز کام کو نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں رائنا کہا گیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو کہنے سے منع کر دیا, کہا انظر نہ کہو, اے اللہ کے رسول ہمارا خیال کیجیے.
یہ دونوں ایسے تھے، یہود اور نصارہ. یہ کہتے تھے یہود کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، کیا ہے ان کے پاس بولیں، اور نصارہ کہتے تھے یہود کسی چیز پر نہیں ہے. دیکھو وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. یہود کہتے تھے نصارہ کسی چیز پر نہیں، نصارہ کہتے تھے کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے. اس پر ایک مفسر نے بہت پیارا لکھا ہے، کہتا ہے لا تکن ممن یطفئ سرج الآخرین لینیر سراجہ. آپ ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جو اپنے چراغ کو جلانے کے لیے دوسروں کا چراغ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت اچھا ریمارک ہے اس آیت کریمہ پر مفسر کا. کیا کہتا ہے؟ لا تکن ممن یطفئ سرج الآخرین لینیر سراجہ. آپ ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جو اپنے چراغ کو جلانے کے لیے دوسروں کے چراغ کو بجھا دیتے ہیں. ان میں سے مت ہو جاؤ. یہ ایک دوسرے کو کہہ رہے وہ کسی چیز پر نہیں، وہ کسی چیز پر نہیں. ایسا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ 2 مرتبہ ہے، بے نہیں بھائی آیت ریپیٹ ہے، یہ ایک حرف کا فرق نہیں، اور دونوں اسی پارے میں. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ایسا کیوں ایک ہی آیت کو 2 بار؟ یہ مبالغہ ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ بزرگوں کی طرف انتساب کو ذریعہ نجات سمجھنا، کہ بزرگوں سے صرف نسبت کافی ہے، یہ ہمیں جنت میں پہنچا دے گی. یہ دین سے انحراف کی ایک بدترین شکل ہے، خطرناک شکل ہے. کہ کہا جائے کہ ہم جو فلاں ولی سے جڑے ہوئے ہیں، ہم فلاں قبر سے جڑے ہوئے ہیں، ہم فلاں خاندان کے ہیں، تو بزرگوں کی طرف انتساب کو ذریعہ نجات سمجھنا یہ دین سے انحراف کی ایک بدترین شکل ہے، خطرناک چیز ہے یہ. اس لیے کہ شرک یہیں سے نکلتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتوں کی پوجا تم کیوں کرتے ہو؟ بولے ہم نے آبا و اجداد کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا. یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. یہ شرک کر رہے ہو، دلیل مانگی جا رہی تو ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ دلیل کہاں ہے؟ اس کو دلیل تھوڑی کہتے ہیں. اپنے آبا و اجداد کے عمل کو کسی چیز کے اوپر دلیل نہیں بنایا جا سکتا. اور یہیں اسی پارے کے اندر کہا گیا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل نہ ہو. اس کا مطلب جو دعویٰ کیا جائے اس دعوے کے پیچھے اگر دلیل نہ ہو تو آپ کا یہ دعویٰ ناقابل قبول ہے. وہ دعویٰ قابل قبول ہے جس کی پشت پر دلیل موجود ہو. وہ دعویٰ جس کی پشت پر کوئی دلیل موجود نہ ہو ناقابل قبول ہے قرآن حکیم کی نگاہ میں. جی لہذا یہاں مبالغہ کیا کہ 2 مرتبہ لایا گیا. ہمیشہ یاد رہے گا کہ بزرگوں کی نسبت نجات کے لیے کافی نہیں ہے. آدمی اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا صبغۃ اللہ. رنگ تو بہت ہے دنیا میں، ایک رنگ اللہ کا رنگ ہے، اس رنگ میں رنگ جاؤ. جی اس رنگ میں رنگ جاؤ. یہ کیا کرتے تھے؟ ایک حوض میں جس آدمی کو عیسائی بنانا ہوتا تھا اس حوض میں زرد پانی ہوتا تھا، زرد پانی، پیلا پانی ہوتا تھا. اس کے اندر اس کو ڈال دیتے تھے. نہلانے کے بعد باہر نکالتے تھے تو کہتے تھے کہ اب یہ عیسائیت کے رنگ میں رنگ گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کون سا رنگ ہے؟ تو 2-3 مرتبہ نہائے گا تو خود بخود چھوٹ جائے گی. تو یہ رنگ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا رنگ ہونا چاہیے. اور بدن کا رنگ کوئی معنی نہیں رکھتا، روح کو رنگنا چاہیے، روح رنگنا چاہیے. اور روح کو رنگنے کے لیے ایمان ضروری ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ سماہ صبغۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو صبغہ کا ہے، رنگ کا ہے. رنگ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَظْهَرُ أَثَرُ الدِّينِ عَلَى الْمُتَدَيِّنِ كَمَا يَظْهَرُ أَثَرُ الصَّبْغِ عَلَى الصَّوْبِ. بغوی نے ایسا لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایمان کو رنگ کیوں کہا گیا، اس کا نام رنگ کیوں رکھا گیا؟ رنگ صبغہ. یہ اس وجہ سے کہ جس طریقے سے کپڑے پر رنگ ظاہر دکھتا ہے، یظہرو اثر الصبغ علی الصوب، جیسے کپڑے کے اوپر رنگ ظاہر ہوتا ہے، ایسے ہی ایمان والے کی زندگی میں ایمان ظاہر ہونا چاہیے. مسلم کی زندگی میں اسلام ظاہر ہونا چاہیے. وہ چلے تو پتہ چلے کہ یہ مسلمان چل رہا ہے، بیٹھے یہ ہو کہ یہ مسلمان بیٹھ رہا ہے، کاروبار کرے تو یہ لگ رہا ہے مسلمان کاروبار کر رہا ہے. جی زندگی کے ہر میدان میں اسلام کا اثر اس کی تمام اداؤں سے جھلکنا چاہیے.
تب کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس کا اثر ہونا چاہیے۔ لہذا یہاں ایمان کو اور اسلام کو صفا کہا گیا۔ یہ رہا پہلے بارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔